بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27 رجب کو یہ واقعہ پیش آیا جب امام علیہ السلام ولید کے دربار سے واپس آئے۔ اس رات امام عالی مقام مدینہ میں ہی رہے۔ دوسری جانب سے ولید نے اپنے افراد کو بھیجا تاکہ عبداللہ ابن زبیر کا پتہ چلایا جا سکے۔ اس کے افراد نے ساری رات مدینہ کی خاک چھان ماری مگر کہیں بھی عبداللہ ابن زبیر کو نہ پایا۔ بالآخر 27 رجب کی صبح نمودار ہوئی اور اس نے دوبارہ اپنے افراد کو بھیجا تاکہ عبداللہ ابن زبیر کو تلاش کیا جائے، مگر بارہا تلاش کرنے کے بعد بالآخر اس کو یہ معلوم ہوا کہ وہ اپنے بھائیوں کے ہمراہ مدینہ سے مکہ کی جانب چلا گیا ہے۔ البتہ چونکہ 27 رجب کا سارا روز ولید کا مکمل طور پر دھیان اسی جانب تھا کہ وہ کسی طور سے عبداللہ ابن زبیر کو تلاش کر لے، لہٰذا وہ امام کی جانب سے غافل رہا اور اس نے امام کے متعلق کسی قسم کی بات اور گفتگو نہ کی۔ فقط اس روز امام علیہ السلام کی جو مروان سے ملاقات ہوئی، اس کے علاوہ حاکم کے ساتھ براہ راست امام کا کوئی مکالمہ یا امام کی کوئی ملاقات موجود نہیں ہے۔ مگر جب 27 رجب کے دن ہی جب عصر کا وقت ہوا تو ولید نے چند افراد کو امام علیہ السلام کے پاس بھیجا تاکہ آ کر یزید کی بیعت کریں۔ امام علیہ السلام نے ولید کے آدمیوں سے کہا کہ جا کر اپنے حاکم سے کہہ دو کہ آج کی رات ہم تھوڑا سا غور و فکر کر لیتے ہیں اور دونوں اس بارے میں خوب سوچ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم دونوں کسی نتیجے پر پہنچ جائیں۔ چونکہ وہ لوگ امام علیہ السلام کو مجبور کرنے پر راضی نہیں تھے، اس لیے امام کے اس کہنے کے بعد وہ خاموش ہو گئے اور امام سے کسی بھی طور مطالبہ نہ کیا۔ 27 رجب کا روز گزرنے کے بعد جب 28 رجب کی شب آئی، اس شب میں امام علیہ السلام نے اپنے تمام اہل و عیال کو آمادہ کیا اور مدینہ سے نکلنے کا آپ نے ارادہ فرمایا۔ اسی 28 رجب کی شب میں امام مدینہ سے ودا ہوئے اور ودا ہونے سے پہلے آپ اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، آپ پر میرا سلام ہو، آپ کا یہ نواسا، آپ کی لخت جگر فاطمہ کا بیٹا اور آپ کا وہ نواسا جسے آپ نے اپنی امت کو بطور امانت کے سپرد کیا تھا۔ یا رسول اللہ، دیکھیے ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا، انہوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا اور میری حرمت کو ضائع کر دیا۔ میں ان لوگوں کی شکایت آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، یا رسول اللہ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے بارگاہ کردگار میں دعا و مناجات کی اور اس طرح سے رب العزت کو پکار کر آپ نے ارشاد فرمایا، بار الہ، یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کا نواسا ہوں۔ حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ جس کا تو بہتر علم رکھتا ہے، تیری ذات بہتر جانتی ہے کہ میں نیکیوں کو دوست رکھتا ہوں اور برائیوں کو برا سمجھتا ہوں۔ اے ذوالجلال والاکرام، تجھے اس صاحب قبر کا واسطہ میری ذات کے لیے وہی پسند فرما کہ جس میں تیری اور تیرے رسول کی رضا ہو۔ اس عالم میں کہ امام علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، آپ کے اوپر نیند طاری ہوئی۔ عالم خواب میں آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے آپ کے سر کو اپنی آغوش میں رکھا اور فرمایا، اے میرے بیٹے حسین، میں دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب تمہیں سرزمین کربلا میں تمہارے ہی خون میں غلطاں کیا جائے گا اور یہ کام میری امت کے کچھ افراد انجام دیں گے اور تمہیں بھوک اور پیاس کے عالم میں شہید کیا جائے گا۔ تمہارے قاتل تمہیں قتل کرنے کے بعد بھی بروز قیامت میری شفاعت کے امیدوار ہوں گے، خدا ان افراد کو میری شفاعت نصیب نہ کرے۔ اے میرے پیارے حسین، ابھی تمہارے بابا علی اور تمہاری ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میرے پاس آئے ہیں اور وہ تمہاری ملاقات کے مشتاق ہیں۔ حسین، بہشت میں کچھ ایسے درجات ہیں کہ جن کو سوائے شہادت کے نہیں حاصل کیا جا سکتا، لہٰذا سرزمین عراق چلے جاؤ، ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، یہ مشیت خدا ہے کہ وہ تمہیں شہید ہوتا دیکھے۔ خدام کھڑے پیٹتے ہیں قبر نبی کے، روزے پہ اداسی ہے رسول عربی کے۔ رسول خدا سے وداع کرنے کے بعد آپ اپنی ماں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تربت پہ تشریف لائے۔ ان کی محبتوں، شفقتوں اور ان کی فداکاریوں کو یاد کر کے آپ نے خوب کریا فرمایا اور ان سے وداع کیا، اور اس کے بعد اپنے بھائی حسن کی تربت پہ تشریف لائے اور ان کی تربت کو گلے سے لگایا اور اپنے بھائی سے درد دل بیان کر کے آپ نے شدید گریہ کیا، اور اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف لائے اور محلہ بنی ہاشم کا کیا عالم تھا کہ ہر طرف گریہ و بکا کی صدا بلند تھی۔ امام علیہ السلام نے تمام مخدرات عصمت کو جمع فرمایا اور ان کو صبر کی تلقین فرمائی۔ مخدرات عصمت نے کہا، ہم کیوں نوحہ نہ کریں کہ آج کا دن بے عینی اس طرح ہے کہ جب رسول خدا جناب فاطمہ زہرا امیر المؤمنین اور آپ کے بھائی حسن اس دنیا سے ودا ہوئے تھے۔ اے غمزدوں کے سہارے، اے پاک دلوں کے محبوب حسین، ہم سب کے جانیں آپ پر فدا ہو جائیں۔ جب رخصت امام کی خبر ام المؤمنین بی بی ام سلمہ کو ہوئی تو آپ نے عصا
کا سہارا لیا اور آپ کے پاس تشریف لائیں اور کہا اے میرے بیٹے حسین، عراق کی جانب سفر کر کے میرے دل کو غم زدہ نہ کرو، اس لیے کہ میں نے تمہارے جد رسول خدا سے سنا تھا کہ میرے بیٹے حسین کو عراق کی اس سرزمین میں قتل کیا جائے گا کہ جس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نانی جان، بخدا قسم اپنے انجام کو جانتا ہوں، اور خدا کی قسم یہ بھی جانتا ہوں کہ کون سے افراد مجھے قتل کریں گے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ کس مقام پہ مجھے شہید کیا جائے گا۔ اے میری پیاری نانی، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کس مقام پہ مجھے دفن کیا جائے گا۔ اے مادر گرامی، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کون کون سے افراد میرے ساتھ ہوں گے کہ جن کو راہ خدا میں شہید کیا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو کیا میں آپ کو وہ منظر دکھاؤں؟ جب بی بی نے ہاں میں جواب دیا تو امام علیہ السلام نے اپنے دست مبارک کو بلند کیا اور آپ نے وہ تمام منظر بی بی ام سلمہ کو دکھایا۔ بی بی نے جب یہ منظر دیکھا، گریہ کناں ہوئی، نوحہ کناں ہوئی، غم زدہ ہوئی، آہ و بکا کرنے لگیں۔ پھر امام علیہ السلام نے ان کو سرزمین کربلا کی مٹی اٹھا کر دی اور کہا، نانی جان، اس مٹی کو اس مٹی کے ساتھ ملا لیجئے جو میرے جد رسول خدا نے آپ کے ذمے لگائی تھی، اور اس کی تب تک حفاظت کرنا جب تک کہ 10 محرم کا روز نہ آ جائے۔ یہ کہنے کے بعد امام علیہ السلام اپنی نانی جان سے الوداع ہوئے اور آپ نے مخدرات عصمت کو آمادہ کیا، اور اسی طرح آپ نے کچھ افراد کے لیے، البتہ وہ بطور عام تمام شیعوں کے لیے اور تمام محبین کے لیے امام نے جو ایک جامع وصیت فرمائی کہ جس کے اندر امام نے اپنے مقصد کو بیان کیا کہ پوری کربلا جو امام کی اس وصیت کے اندر پائی جاتی ہے، اس وصیت کو امام نے کس انداز سے بیان فرمایا، اس وصیت کو آپ نے کس کے سپرد فرمایا، اور اس کے کون کون سے جملات ہیں، انشاءاللہ اس کو اگلی ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔